السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ خوش آمدید ٹو مائی بلاگس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، مزے میں بھی ہو گئے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور یہاں پہ سحری کے بعد کا بلاگ ہے جو میں سو کے اٹھی تھی، اور جو ہے وہ اس وقت میں اپنی بیٹی کو جو تھوڑا سا پہلے شہد اس کو دے رہی تھی، کیونکہ اس کا گلا نا بےحد خراب ہوا ہے۔ باہر کی چیزیں کھاتی ہے تو اس سے اس کا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا پہلے اس کو میں شہد دے دوں، پھر اس کے بعد اس کی میں روٹی بنا لوں۔ آج تھا جو پہلا روزہ، الحمدللہ بہت مزے کا گزرا۔ آج موسم بھی کافی زیادہ جو ہے وہ اچھا تھا، تو یہاں پہ میں شہد یوز کر رہی ہوں۔ اس کمپنی کا نام مجھے جو ہے نا پروناؤنسیشنز وہ مجھے نہیں کرنے آتی تو یہ شہد بہت اچھی لگتی ہے مجھے۔ اس کا جو مطلب جو نکلی اور اس طرح ہوتا ہے نا، ویسی نہیں ہے، یہ بہت زبردست شہد ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی اس کو دے رہی تھی تاکہ جو ہے وہ صبح صبح اس کا گلا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو، کیونکہ اس نے رات کے وقت بڑی کھانسی کی تھی۔ تو اب میں اس کی بنانے لگی تھی روٹی، تو چائے وائے مجھے سب بنانی ہی تھی۔ میں نے جو سحری میں بنائی تھی وہ صرف اپنے لیے ہی بنائی تھی، تو میں نے سوچا میں اس کے لیے بھی چائے بنا دوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ میں اس کو ٹی وی چالو کر کے دے رہی ہوں کہ ٹی وی بیٹھ کے دیکھتی رہے، اور یہ اتنی آوازیں آ رہی ہے تو اس سے خوف آ جاتا ہے۔ خیر چلے، یہ ٹی وی تاکہ دیکھتی رہے اور میں جو ہے وہ اس کی جلدی سے روٹی بنا لوں۔ تو روٹی بیل چکی تھی، میں سوچا گیس بھی بہت زیادہ سلو آ رہا تھا، کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ ہمارے ادھر گیس کا ویسے ہی بہت مسئلہ ہے۔ ابھی بیچ میں تو بہت صحیح ہو گیا تھا، لیکن دوبارہ سے گیس کا ایسا مسئلہ ہوا ہے نا کہ گیس صحیح طریقے سے آتی ہی نہیں ہے۔ میں نے سوچا چائے اس کو جلدی سے میں کھلا دوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ میری اس کو میں نے ناشتہ کروا دیا بڑی والی کو، اور چھوٹی والی کو پھر سلانے کے لیے لگی تھی، تو یہ سو چکی تھی۔ سوچا میں کپڑے دھو لوں، کیونکہ میرے کپڑے بہت سارے جمع تھے، آدھے میں نے دھوئے تھے آدھے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ پہلے میں اس کو سلا دوں، اس کے بعد جا کے میں یہ چیزیں کروں۔ اور مجھے جو ہے وہ پھر زمین وغیرہ بھی دھونی تھی، وہ بھی میں سوچی تھی کہ میں زمین اور یہ بھی دھو دوں۔ یہاں پہ میں اپنے نیلز دکھا رہی ہوں، میرے نیلز کافی بڑے ہو رہے ہیں تو بس ابھی میرے ایک ہاتھ کے نا نیلز عادت ہو چکی ہے بڑے کی، تو پھر جو ہے نا وہ چھوٹے کر لیتی ہوں نا، تو اتنا وہ مطلب کہ ایسا لگ رہا تھا کہ گنجے ہاتھ ہوئے میرے۔ پھر دوپہر کا ٹائم ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا اس کو میں انڈومیز بنا کے دے دیتی ہوں۔ یہ انڈومیز ہم لوگ جو ہے وہ چائنا میں کھاتے تھے، وہ اس کو بہت اچھے لگتے تھے۔ یہاں پہ پاکستان میں یہ انڈومیز فرسٹ ٹائم بنا رہی ہوں، اب پتہ نہیں اس کو کیسے لگیں گے یہ۔ اس میں جو ہے وہ جو چائنا میں ہوتے تھے اس میں جو لال پیاز ہوتی ہے، وہ لال پیاز کا تیل الگ مسالے کافی سارے ہوتے تھے، لیکن اس میں جو میں نے مسالہ دیکھا نا وہ بس ایک اسپائسی تھا اور دوسرا چکن فلیور کا کچھ تھا۔ تو میرا تو روزہ تھا، خیر تو میں نے کھایا نہیں، لیکن مجھے خوشبو تو وہی جو نوڈلز ہوتے ہیں نا اس کی طرح ہی لگ رہی تھی انڈومیز کی، تو ورنہ تو ایک الگ ہی اس کا ہوتا ہے نا، پر نہیں لگ رہا تھا مجھے الگ۔ اب یہاں پہ میں تیاری کرنے لگی تھی اپنی افطاری کی، اور جو دال تھی یہ تو بن چکے تھے اس کے نوڈلز، اور افطاری کے لیے میں نے دال کے بجیے بنانے تھے، پکوڑے نہیں کہتے ہیں، بجیے کہتے ہیں۔ ہاں جی، مجھے دال کے بجیے بنانے تھے، تو میں نے دھنیا پالک اور سواں کو ایک ساتھ رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ یہ بڑی والی مرچیں ہیں، یہ میں تھیلی سے کر کے اسی لیے اٹھا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، اور میری چھوٹی بیٹی ہے، اور میں نے کہا پھر اس کو بیچ میں اٹھاؤں گی نا تو اس کی آنکھیں کافی جلے گی، کیونکہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا تو میں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ چھوٹی نہیں تھی، خیر صحیح تھی، لیکن جب میں امی کے ساتھ ہیلپ کرواتی تھی تو یہی مرچیوں جو ہے وہ اٹھا کے نا آرام سے ہاتھ سے کاٹ کے، اور پھر اس کے بعد جو میں نے فیس پہ ہاتھ لگایا تھا، میرا فیس اتنا جو جل رہا تھا نا، پھر مما نے جو ہے نا وہ مجھے پاؤڈر دیا اور بولا یہ پاؤڈر فیس پہ لگا دو، وہ ٹھنڈک والا پاؤڈر تھا، وہ لگایا تو تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیں دال اتنی گلنی چاہیے کہ اس کو آرام سے یہ ٹوٹ جائے، تو اتنی خیر بیگ چکی تھی اسی لیے اتنی آرام سے ٹوٹ رہی تھی۔ اور میں نے جو یہ لال مرچیں ہیں اس کو نیم گرم پانی میں بوائل کر دیا تھا،
تو یہ نرم جلدی ہو گئے تھے. یا آپ زیادہ دیر تک بھگا دیں یا آپ نیم گرم پانی میں بوائل کر دیں. تو میں نے نیم گرم پانی میں بوائل کر دیا تھا. اور یہاں پہ دھنیا، پالک اور سواں ان سب کو میں نے کاٹ دیا تھا. اور جو ہے وہ ایک گرین مرچی بھی چاہیے ہوگی، وہ میں نے الگ رکھی ہوئی تھی کیونکہ میری چھوٹی بیٹی ہے اور وہ پھر نہ بڑی وہ کرتی ہے کھانے میں کہ یار بہت مرچوں والا ہے اور تو اسی لیے میں نے وہ الگ کر دیا. ٹھیک ہے جی. ابھی میں یہ ساری چیزیں کو پیس دوں گی، مطلب دال اور لال مرچی کو پیس دوں گی. اور جو دھنیا ہے اس کو میں، دھنیا، پالک اور سوائیں اس کو میں الگ سے رکھ دوں گی. اور اس میں صرف لال مرچی ڈالی جاتی ہے اور اور پیاز ڈالی جاتی ہے بس. اور ان سب کو میرینیٹ کر دینا ہوتا ہے. وہ میں کلپ نہیں بنا سکی کیونکہ میری بیٹی بہت زیادہ رو رہی تھی اور آدھا اس کو آدھا ادھر، تو مینیج کرنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہو رہا تھا. یہ پکوڑے آپ بنائیے گا، بہت زبردست ہوتے ہیں. یہ ہماری ٹریڈیشنل پکوڑے ہیں، بنائیے گا، آپ لوگوں کو بھی بہت اچھے لگیں گے. اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے. اور یہاں پہ پھر میں پکوڑا مکس کا میں نے مسالہ لیا ہوا تھا کیونکہ مجھے آلو کے بھجیے بنانے تھے. پکوڑا مکس کا مسالہ لیا ہوا تھا. آپ نے 2 سے 3 چمچ آرام سے ڈال دینے، جو کہ 1 سے 2 آلو ایزیلی پک جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ میں نے اندازاً جو ہے وہ 3 چمچ ڈال چکی تھی. اور پھر اس کو نیم گرم پانی یا تو ایک نارمل پانی ہے وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہو. اور اس سے اس کو میرینیٹ کر دیا تھا. یہ میرینیٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جو گریوی ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے. اور پھر اس کے بعد آلو ڈال کے اور پھر فرائی کر دیں گے. یہاں پہ روزے کا ٹائم تقریباً 1 گھنٹہ ہی میرے پاس تھا اور میری بیٹی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی، تو بار بار اس کو دیکھنا اور پھر یہ کام کرنا، تو یہ میرے لیے بہت زیادہ ٹف تھا. آج پہلا روزہ تھا تو اس کا بھئی رونا دھونا بہت چالو تھا کہ اللہ کرے کہ یہ ابھی روئے نا بعد میں. تو یہی مجھے ڈر تھا کہ ابھی روئے نا تو اچھی بات ہے. تو یہاں پہ میں نے نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں پڑھ کے اور پھر میں اس کو فرائی کرنے لگ گئی تھی اور جلدی جلدی فروٹ بھی کاٹنے لگ گئی تھی ساتھ ہی میں، کیونکہ روزے کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ ہی میرے خیال سے، یہاں آدھا گھنٹہ ہی تھا. تو میں نے سوچا کہ میں یہ کاٹتی بھی جاتی ہوں، وہ فرائی بھی کرتی جاتی ہوں، کیونکہ مجھے کچھ جو ہے وہ دینے بھی تھے اپنے سسرال میں. تو پھر میں نے کہا جلدی جلدی یہ کر کے اور میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں اس کو بھجوا دوں. میں نے پکوڑے دکھائے، آپ نے دیکھے یار بڑے زبردست سے پکوڑے بنے تھے. لٹرلی بہت اچھے بنے تھے. آپ بھی یہ ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بھی بہت اچھے لگیں گے. اور مجھے ضرور فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو پکوڑے جو ہے وہ کیسے لگے. اور یہاں پہ جو ہے وہ آلو کا مکسچر، تو ان سارے میں نے آلو کے مکسچر کو جو ہے وہ پانی مجھے تھوڑا سا ڈالنا تھا لیکن وہ تھوڑا زیادہ ڈل گیا تھا اس کے اندر. اور بھئی اس کی کنڈیشن جو ہے نا وہ کچھ ایسی ٹائپ کی ہو چکی تھی. بس پھر میں پکانے کے لیے لگ گئی تھی اس کو. میں نے کہا جلدی جلدی یہ فرائی ہو جائے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ ساری چیزیں سمیٹ کے رکھنا